کون زیادہ طاقتور ہے، ایران یا اسرائیل؟ کون سا ملک زیادہ خطرناک ہے؟ کس کے پاس تباہ کن ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے؟ دھماکے، خوف، خاموش حملے اور زیر زمین تیار ہوتی جنگی مشینری۔ آخر ایران یا اسرائیل میں سے کس کے پاس زیادہ ہتھیار اور اسلحہ موجود ہیں؟ آئیں آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایران مشرق وسطیٰ کا وہ ملک ہے جو کئی دہائیوں سے پابندیوں کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی میزائل فورس تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے، اور اکتوبر 2024 میں ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر کے اور وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ایران عرصہ دراز سے اپنے جس میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی کر چکا ہے۔ یہ صرف زمین کی پیمائش نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان آگ اور بارود کی وہ لکیر ہے جو کبھی بھی لپک سکتی ہے۔ اکتوبر 2024 وہ لمحہ جب ایران نے اسرائیل پر براہ راست میزائل داغے اور پوری دنیا کی سانسیں تھم گئیں۔ یہ حملہ صرف ایک رد عمل نہیں تھا بلکہ اعلان تھا کہ ایران اب صرف باتوں سے نہیں میزائلوں سے جواب دے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس کی بیلسٹک طاقت صرف الفاظ نہیں حقیقت ہے۔ امریکی جنرل کینتھ میکنزی کے مطابق ایران کے پاس 3000 سے زائد بیلسٹک میزائل ہیں اور ان کی رینج 300 سے لے کر 2000 کلومیٹر تک۔ شہاب 1، شہاب 2، شہاب 3، ذوالفقار، قائم 1، فتح 110 یہ صرف نام نہیں، یہ دھماکوں کی وہ زبان ہے جسے اسرائیل اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جنگ کے لیے نہیں بلکہ یہ ایران کا اسٹریٹجک سگنل ہے، پیغام جو وہ اسرائیل، سعودی عرب اور امریکہ کو دینا چاہتا ہے۔ ہم کمزور نہیں، اور اگر تم نے للکارا تو ہم تمہارے شہروں کو راکھ کر دیں گے۔ اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کے پاس مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبرائیل، ہارپون، چیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لورا اور پوپئی شامل ہیں۔ ایران کی آبادی 8 کروڑ سے زیادہ، اسرائیل کی بمشکل 90 لاکھ۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایران اسرائیل سے بہت زیادہ بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی اسرائیل سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ایران کے حاضر سروس فوجی 6,10,000، اسرائیل کے صرف 1,70,000، لیکن یہ اعداد و شمار دھوکہ ہیں کیونکہ جنگ صرف گنتی سے نہیں جیتی جاتی۔ ٹیکنالوجی، ذہانت اور جدید ترین ہتھیار وہ تلواریں ہیں جن کے آگے تعداد کمزور پڑ جاتی۔ ایران نے اپنے ہتھیار ان سرزمینوں پر بھی پہنچا دیے ہیں جہاں سے اسرائیل کے خلاف بآسانی گوریلا حملے کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک اور ہتھیار اس کا سائبر وار سسٹم۔ اسرائیل دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو سائبر حملوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے، مگر یہیں پر وہ ایک خامی رکھتا ہے کیونکہ ایران کا سائبر وار یونٹ اب اسے بھی جواب دے رہا ہے، اور ممکن ہے کہ آئندہ جنگ میدان میں نہیں کمپیوٹر اسکرینز پر ہوگی، جہاں ایک کمانڈ، ایک وائرس پورے ملک کی بجلی، گھر، پانی کے ذخیرے اور فوجی نظام کو جام کر سکتا ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے، کون جیتے گا؟ وہ جو آگ لگاتا ہے یا وہ جو پانی کی بوند کو شعلہ بنا دیتا ہے؟ ایران کا میزائل پروگرام کیسے اتنا طاقتور ہوا؟ 1984 سے شروع ہوتی ہے جب عراق نے ایران پر میزائلوں کی بارش کی اور تہران دہل گیا۔ اس وقت پاسدار انقلاب کی میزائل کمانڈ بنی اور حسن تہرانی مقدم نے وہ کام شروع کیا جو آنے والے وقتوں میں ایران کو میزائل طاقت بنا گیا۔ شروع میں ایران نے روسی اسکڈ ہی میزائل لیبیا سے خریدے، پھر چین اور شمالی کوریا سے ٹیکنالوجی حاصل کی اور رفتہ رفتہ خود میزائل بنانے لگا۔ پابندیاں آئیں،
اقوام متحدہ کی قراردادیں لگیں لیکن ایران رکا نہیں، اور آج 50 سے زائد میزائل کروز، راکٹ اور ڈرونز اس کی فیکٹریوں سے نکل کر عالمی جنگوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل، امریکہ کی لاڈلی ریاست، جس کو دفاع کے نام پر سالانہ اربوں ڈالرز کا اسلحہ دیا جاتا ہے، جس کا ہر ہتھیار امریکی سیٹلائٹس اور سپورٹ سے منسلک ہے، جس کی ہر حرکت پر واشنگٹن کی چھتری تان دی جاتی ہے۔ لیکن اسرائیل کے لیے چیلنج صرف ایران نہیں بلکہ ایران کی وہ پراکسیز ہیں جو ہر سرحد پر موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس جنگ میں کون بچے گا، کون جیتے گا اور کون صفحے ہستی سے مٹ جائے گا، کیونکہ یہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں، یہ نظریات کی، تاریخ کی، عقیدے کی اور وجود کی جنگ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو ایک غلط کمانڈ، ایک غلط حملہ یا ایک غلط فیصلے پر پوری دنیا کو جہنم بنا سکتی ہے۔ کون زیادہ طاقتور ہے، اس کا جواب صرف میزائلوں میں نہیں بلکہ اس لمحے میں چھپا ہے جب زمین ہلتی ہے اور آسمان آگ برساتا ہے، اور وہ لمحہ اب شاید بہت دور نہیں۔